بسم اللہ الرحمن الرحیم والقصاص لا یضمن بقتل القاتل، اور قصاص کا ضمان نہیں لگے گا قاتل کے قتل کرنے سے۔ مطلب کیا ہے؟ تین تفریحات ذکر کرنا یہ مصنف کا ارادہ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 43 ہے نا۔ کل جو ہم پڑھے تھے کہ احناف کے اعتبار سے ہمارے مصنف منار نے جو مسئلہ ذکر کیا تھا اوپر، اسے ایک مقدمہ بن گیا تھا۔ اس مقدمے کے تحت تین مسائل ذکر۔ مقدمہ یہ ہے کہ جس چیز کا ضمان نہیں، جس چیز کا مثل نہیں اس کا ضمان نہیں۔ تو پہلا اس کا یہ بیان کرے ہیں کہ جتنے منافع ہوتے ہیں، چونکہ منافع کا مثل نہیں ہوتا لہٰذا اس کا ضمان نہیں لگے گا منافع کو ہلاک کرنے سے۔ اب دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ قصاص کا ضمان نہیں لگے گا قاتل کو قتل کرنے سے۔ مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو مقتول کے ورثاء کو قصاص کا حق حاصل ہے۔ مقتول کے قصاص کا حق حاصل ہے۔ تو مقتول کے ورثاء کو کون قتل کرنا ہے؟ قاتل کو کون قتل کرنا ہے؟ مقتول کے ورثاء۔ قاتل کو کون قتل کرنا ہے؟ اب مقتول کے ورثاء جو ہے کیس وس لگائے ہوئے ہیں، قتل کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اس دوران جو ہے کسی اور نے اس قاتل کو قتل کر دیا، کسی اور نے قتل کر دیا۔ تو اب مقتول کے ورثاء یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جس چیز جو ہمارا حق تھا، جس کو ہم قتل کرنا تھا، جس کو تو کیا کر دیا؟ اس کو قتل کر دیا، لہذا ہم کو جو ہے ہم کو اس کا بدلہ چاہیے، قصاص چاہیے۔ بلکہ مقتول کے قاتل کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو مقتول کے ورثاء اس دوسرے والے قاتل، دوسرے والا جو مقتول ہے، جو پہلا قاتل تھا، اس سے قصاص کا مطالبہ اس کے قاتل سے نہیں کر سکتے۔ ان کے قاتل کو جس قاتل نے قتل کر دیا اس سے قصاص کا مطالبہ لوگ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ لوگ یہ بھی بول سکتے نا بھائی ہم لوگ قتل نہیں کرتے تھے، ہم دیت لیتے تھے۔ ہم کیا کرتے تھے؟ دیت لیتے تھے۔ اب انہیں زندہ بھی نہیں دیت لینے کے واسطے، انہیں کیا ہو گیا؟ مقتول ہو گیا، لہذا ہماری دیت کا نقصان ہو گیا، ہماری نقصان ہو گیا، تو ہم کو دیت دے۔ یہ پہلے والے مقتول کے ورثاء نہیں بول سکتے، دوسرے والے مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ لوگ دعویٰ کر سکتے، چاہے دیت کا ہو چاہے قصاص کا ہو۔ اب ان لوگوں کا دعویٰ ختم ہو گیا خود بخود۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اب ان کے لیے کوئی جو ہے معاوضہ باقی نہیں رہا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ باقی نہیں رہا۔ جس چیز کا ضمان نہیں ہو، جس چیز کا کوئی مثل نہ ہو، اس کا ضمان نہیں ہے۔ اب ان کا جو حق تھا قصاص کا یا دیت کا، اس کا کوئی ضمان، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لہذا اس کا ضمان بھی ان سے وصول کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ہے مسئلہ۔ یہ تفریع ثانی ہے ہمارے لیے علی ان ما لا مثل له لا یضمن اصلا، کہ جس چیز کا کوئی مثل نہ ہو اس کا ضمان نہیں لگے گا۔ یعنی ان من وجب علیہ قصاص لغیرہ، کہ جو ہے یعنی وہ شخص کہ واجب ہے اس پر قصاص اپنے غیر کا، فقتل القاتل اجنبی، کیا ہے لفظ؟ یہ قاتل کو اجنبی نے قتل کر دیا، غیر ورثۃ المقتول، غیر ورثۃ المقتول، مقتول کے وارثین کے علاوہ۔ مقتول کے وارثین اگر قتل کر دی تو وہ برابر ہے، وہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں، دوسرے کوئی اور آپ نے قتل کر دیا۔ فلا یضمن هذا الاجنبی لاجل ورثۃ المقتول شیئا من الدیۃ والقصاص عندنا، تو نہیں ضمان والا ہوگا یہ اجنبی، یعنی دوسرا جو قاتل ہے، یہ اجنبی مقتول کے ورثاء میں سے کسی بھی چیز کے لیے، مقتول کے ورثاء کے لیے کسی بھی چیز کا دیت اور قصاص میں سے ہمارے پاس، یعنی پہلے والا قاتل جو اس وقت دوسرا مقتول ہے، جو اس کے بارے میں قصاص اور دیت کا حق حاصل تھا پہلے والے مقتول کے ورثاء کو۔ اب وہ لوگ جو ہے ہمارا حق تو ضائع کر دیا بول کے دوسرے والے قاتل کو، دوسرے والے قاتل سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے پاس ہے۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، اس کا نقصان کر دیا نا، لہذا دیت دینا پڑتا، دیت دینا پڑتا۔ کون؟ دوسرے والا قاتل۔ پہلے والے مقتول کے ورثاء کو بھی دیت دینا ہے، اور اب جس کو قتل کر دیا اس کو بھی دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے، دونوں کو دینا ہے بولتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ يَضْمَنُ لِأَجْلِ وَرَثَةِ هَذَا الْقَاتِلِ الْبَتَّةَ، اگرچہ کہ ان ضمان والا ہو جائے گا اس قاتل کے ورثاء کے لیے، اس قاتل کے جو سیکنڈ والا مقتول ہے، سیکنڈ والا مقتول البتہ لازمی طور پر، وذالک، اور وہ کیوں ہے ہمارے پاس؟ لأن القصاص معنی غیر متقوم فی نفسہ، اس لیے کہ قصاص
معنوی طور پر غیر متقوم ہے فی نفسی. قصاص ایک ایسا معنی ہے جو فی نفسی ہی اس کی قیمت نہیں لگتی، قصاص کی کوئی قیمت نہیں ہے. دیت دلاتے نا، وہ دیت بھی جو ہے وقتی طور پر جو ہے اگر انہیں معاف کر دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں مقتول کو جان بالکل ضائع نہیں جانا وہ کر دلاتے ہیں، ورنہ جان کی کوئی اصل قیمت نہیں ہے. لا یعقل، جس کو عقل میں نہیں، لا یعقل لہو مثل، اس کا کوئی مثل نہیں آتا عقل میں، یعنی اس کا کوئی مثل معقول نہیں ہے، بولے ایسا اس کا کوئی مثل معقول نہیں ہے. حتی تقول، یہاں تک کہ تم کہو، اگر مثل عقلی ہوتا تو یہ کہہ سکتے تھے ان الاجنبی ضیع قصاصہ، کہ بے شک اجنبی نے اس کے قصاص کو ضائع کر دیا. فتجب علیہ دیت، لہذا اس پر دیت واجب ہے. کما قال الشافعی، جیسا کہ امام شافعی فرمائے. امام شافعی نے کیا فرمائے؟ انہیں کیا کر دیا؟ دوسرے والا قاتل ان کے مقتول کے ورثہ کا نقصان کر دیا، لہذا دیت دینا پڑتا. پھر اس کے دوسرے قاتل کی دیت، پہلے والے قاتل کی جو اب مقتول ہوا ہے اس کی دیت بھی دینا پڑتا نہیں پڑتا؟ اس کی بھی دینا پڑتا بولتے ہیں. اس کی بھی دیت دینا، اس کی بھی دیت دینا. اگر اس کے والے ورثہ جو ہے قصاص کا مطالبہ کرے تو پہلے والے ورثہ کو دیت دینا، دوسرے والے ورثہ کے لیے مر جانا. دونوں چیزیں ہو گئی اس کے ساتھ. آ رہا سمجھ میں؟ یہ ڈبل اس پر کیا ہو جا رہا؟ زیادتی ہو جا رہی نہیں ہو جا رہی. کما قال الشافعی، جیسے کہ امام شافعی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُتَقَوَّمُ فِي حَقِّ الدِّيَةِ. بس ایک اعتراض آنا پہ پڑتا، پھر آپ جو ہے بولے ہیں نا بھائی اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی، دیت تو قیمت لگ رہی نا انسانی جان کی، تو وہاں قیمت نہیں ہے وہ، در حقیقت وہ قیمت نہیں ہے، بلکہ مقتول کے ورثہ کے لیے کچھ ان کا کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، یا ان کا جو ہے دماغ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے پیسے لینے کی وجہ سے، اس واسطے، اور انسانی جان بالکل ضائع نہ جائے اس واسطے دیت دلائی جاتی ہے. اتنا ہی. وَإِنَّمَا يُتَقَوَّمُ، دیت کے حق میں تو اس کی قیمت لگائی جاتی ہے ان چیزوں میں سے ہے جس میں کوئی مماثلت ممکن نہیں ہے. کوئی مماثلت ممکن نہیں ہے. مماثلت نہیں ہے نا، برابری تو نہیں ہے. اگر غلطی سے قتل ہوا تو دیت لی جاتی ہے. غلطی سے قتل کرنے میں ابو نے بھی اس کو غلطی سے قتل کر دی تو نہیں بول سکتے، تو اس کا جو ہے اصلی کوئی مماثلت نہیں ہے، تو شریعت نے اس کی مثل کو کچھ پیسے مقرر کیے ہیں تاکہ انسانی جان ایسے ہی ضائع نہ چلی جائے. لِأَلَّا يَلْزَمَ إِهْدَارُ الدَّمِ بِالْكُلِّيَّةِ ضَرُورَةً، تاکہ نہ لازم آئے خون کا ضائع کر دینا بالکلیہ طور پر بطور ضرورت کے. وَهَا هُنَا الْأَجْنَبِي مَا ضَيَّعَ، اب یہاں انہیں اجنبی جو آدمی جو ہے پہلے والے قاتل کو قتل جو کر دیا ہے، دوسرا والا قاتل، انہیں قتل کر کے پہلے والے جو مقتول ہے اس کے ورثہ کا نقصان کیا کہ فائدہ کیا؟ ہاں نقصان کیا، فائدہ ہی کیا ایک حساب سے، کیونکہ انہوں اس کی جان لینے کے بجائے کوئی اور آگے لے لیا تو انہوں دل میں مطمئن ہو جاتے، خوش ہو جاتے، چلو ہم کو جو ہے کیس لڑنا، جان لینا، کرنا لمبا کام تھا، ہمارا کام کیا کرا انہیں منٹوں میں کام سے ہم کو نمٹا دیا اور ہمارا جگر ٹھنڈا ہو گیا. بولتے نہیں بولتے؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں مصنف یہاں اجنبی نے اولیاء مقتول کو ضائع نہیں کر دیا، کچھ بھی ضائع نہیں کیا. ما ضیع لاولیاء المقتول شیئا، نہیں ضائع کیا اولیاء مقتول کے لیے کچھ بھی، بل قتل عدوهم، بلکہ اس کے دشمن کو قتل کر دیا. فکأنہ اعانہم، گویا کہ اس نے کیا کیا؟ ان کی مدد کی. نعم یضمن ذلک لاجل اولیاء ھذا القاتل، ہاں اس قاتل کے اولیاء کی وجہ سے ضامن ہوگا، یعنی دوسرے والا قاتل پہلے والے قاتل کے ولیوں کے لیے وارث ہوگا، کیونکہ انہیں مر جانا ہے. مارنے والا کون ہے؟ دوسرے والا قاتل ہے. جب مارا ہے تو اپنے اولیاء کو جو ہے سے اس کو کیا دینا پڑے گا؟ دیت تو دینا پڑے گا. اما قصاصاً، یا تو قصاص کے طور پر، اگر عمدن مار دیا ہے تو قصاص کے طور پر، اور عمدن مارنے کے باوجود بھی اولیاء مقتول بولے جو کہ پہلے والے قاتل تھا اس کے اولیاء کیا بولے کہ بھئی ہمارے کو دیت دے دو کافی ہے بولے، تو عمدن مار دینے کے باوجود بھی دیت سے ضمان ہو جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ قصاص کا مطالبہ کرے تو قصاص ہونا پڑتا ہے. وَإِمَّا دِيَةً عَلَى حَسْبِ مَا تَحَقَّقَ، اور یا تو دیت کے ساتھ جیسا کہ اس حساب سے جو کہ ثابت ہو چکا ہے. اس کے بعد آخری تفریح ہے، تیسری تفریح پڑھیں گے ابھی تیسری تفریح کو جی. وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَا يُضْمَنُ بِالشَّهَادَةِ بِالطَّلَاقِ، خیر لمبا ہے چھوڑ دو. وآخر دعوانا الحمدللہ.